بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیسن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح مشرکین مکہ نے اسلام کی مخالفت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام اجمعین پر بہت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، انہیں کس طرح ان کو ستایا۔ اب آج ہم پڑھیں گے کہ کیسے بہت سے جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جمع ہو کر، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود معجزہ ایک طلب کیا، اور جس کو معجزہ شکل قمر کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے وہ ہجرت مدینہ سے تقریباً 5 سال پہلے کا ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو کر آئے، جن میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن حشام، اسود بن عبد یغوث، اسود بن مطلب، زمع بن الاسود، نظر بن حارث وغیرہ وغیرہ، یہ سب لوگ شامل تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ درخواست کی کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اپنی نبوت کا کوئی خاص نشان دکھائیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اچھا اگر یہ معجزہ دکھلا دوں تو تم ایمان بھی لے آؤ گے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب رات کا وقت تھا اور 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی انگشت مبارک یعنی اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسی وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا جبل ابی قیس پر تھا یعنی ابی قیس کے پہاڑ پر، اور دوسرا ٹکڑا جو تھا وہ جبل قیقان پر تھا۔ دیر تک لوگ حیرت سے دیکھتے رہے، اور ان کی حیرت کا عالم یہ تھا کہ اپنی آنکھوں کو کپڑے سے کبھی پونچھتے تھے اور چاند کی طرف دیکھتے تھے، اور پھر یعنی کہ اس کو بڑے گھور گھور کے غور سے دیکھتے تھے، پھر صاف 2 ٹکڑے ان کو نظر آتے تھے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ فرما رہے تھے، اشہدو اشہدو، یعنی کہ اے لوگوں گواہ رہو، اے لوگوں گواہ رہو۔ اب عصر اور مغرب کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر چاند اسی طرح رہا، اور اس کے بعد پھر ویسے ہی ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے کہا، محمد نے جادو کر دیا ہے، تم باہر سے آنے والے مسافروں کا انتظار کرو اور ان سے اس کے بارے میں دریافت کرنا، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ محمد تمام لوگوں پر جادو کر دیں۔ اگر وہ بھی اسی طرح اپنا مشاہدہ بیان کریں تو سچ ہے، اور اگر یہ کہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا تو سمجھنا کہ محمد نے تم پر سحر کر دیا ہے۔ چنانچہ مسافروں سے دریافت کیا گیا، یعنی کہ ہر طرف سے آنے والے مسافروں نے سے پوچھا گیا، یہ سوال کیا گیا، تو پھر انہوں نے بھی اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ ہم نے شق قمر کو دیکھا ہے۔ مگر ان شہادتوں کے باوجود بھی عناد رکھنے والے یہ دشمن ایمان نہ لائے، اور یہ کہا کہ یہ سحر مستمر ہے، یعنی ایسا سحر جس کا اثر ان قریب زائل ہو جائے گا۔ اس پر سورہ قمر کی یہ آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، جس کا ترجمہ ہے قریب آئی قیامت اور شک ہو گیا چاند، اور دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے پہلے سے چلا آتا۔ معجزہ شق قمر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقع ہونا قرآن کریم سے تو ثابت ہے ہی، اس کے علاوہ بہت سی احادیث متواترہ سے اور جید جو صحیح سند ہیں احادیث کی، ان سے بھی ثابت ہے، اور اسی پر تمام سلف اور خلف کا اجماع ہے، یعنی کہ پرانے زمانے کے، پہلے زمانے کے سلف کا، فقہا کا، اور بعد کے زمانے کے جو فقہا ہیں ان کا اجماع ہے اس پر۔ اب یہاں پر یہ کہ مشرکین مکہ تو اپنی عداوت کی وجہ سے، اپنی بغض کی وجہ سے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے کا انکار کر رہے تھے، لیکن ان کو اس چیز کا علم شاید نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی سا بھی معجزہ، کسی بھی قسم کا معجزہ اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ وہ ممکن کر سکیں۔ اب یہاں پہ معجزہ رد شمس کا بھی ذکر ہے،
یعنی آفتاب کا غروب ہو کر پھر نکل آنا۔ اور اس کا واقعہ کچھ یوں ہے، اور اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے قریب مقام صحابہ میں تھے اور سر مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا، اور ابھی تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی کہ اسی حالت میں وحی کا نزول شروع ہو گیا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت انہوں نے دعا فرمائی اور عرض کیا، اے اللہ، علی تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، آفتاب کو واپس بھیج دے تاکہ وہ نماز عصر اپنے وقت پر ادا کر سکیں۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، آفتاب غروب کے بعد لوٹ آیا اور اس کی شعاعیں زمین اور پہاڑوں پر پڑی۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ ثقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تمام راوی جو کہ قابل اعتماد ہیں۔ ابن جوزی اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے البتہ اس حدیث کو موضوع اور بے اصل بتلایا ہے، لیکن شیخ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کے بارے میں ایک مستقل رسالہ لکھا، اور اس رسالے میں اس حدیث کے الفاظ اور اس کے جو سند ہے اس پر کلام فرمایا ہے، اور پھر اس حدیث کا صحیح ہونا ثابت کیا ہے۔ اور اسی طرح علامہ زرقانی نے بھی شرح مواہب میں اس حدیث کا صحیح اور مستند ہونا ثابت کیا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے ہجرت حبشہ کے متعلق، جو کہ سب کو پتہ ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو 2 دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت ملی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ہجرت اولا حبشہ کی جانب۔ اس کا واقعہ کچھ ایسے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام سے جب دین حق روز بروز پھلنے پھولنے لگا اور حضرت حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہم اجمعین جیسی جلیل القدر ہستیاں بھی ایمان لے آئیں تو اسلام کو زبردست تقویت ملی، لیکن جیسے جیسے اسلام غربا اور کمزوروں سے بڑھ کر ان معززین میں پھیلا، قریش کی مخالفت اسی قدر تیز ہوتی چلی گئی۔ تو اب انہوں نے متفقہ طور پر مسلمانوں کی ایذا رسانی پر وہ آمادہ ہو گئے اور طرح طرح سے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا تاکہ کسی طرح دین اسلام سے ان کو پھیر دیں۔ لیکن جیسے ابھی ہم نے پہلے پڑھا کہ صحابہ کرام تو ان تمام تکالیف اور اتنی صعوبتیں جو برداشت کر رہے تھے اسلام کی خاطر، وہ تو ہر ان کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان بے گناہوں پر ظلم و ستم برداشت نہ کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی زمین پر کہیں چلے جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ تم سب کو عنقریب جمع کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کہاں جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ ملک حبشہ کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہاں ایک بادشاہ ہے جس کی حکومت میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی ظاہری اور جسمانی سختی اور مصیبتوں سے اکتا کر نہیں، بلکہ کفر اور شرک کے فتنے سے گھبرا کر اپنے دین کو ایمان کے ان لٹیروں کے حملے سے بچانے کے لیے اللہ کی طرف بھاگے، یعنی وہ کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں جا کر وہ اطمینان کے ساتھ اپنے اللہ کا نام لے سکیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے سکون کی خاطر نبوت کے 5ویں سال ہجرت کی، جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ کسی جگہ 5 عورتوں کا بھی بتایا جاتا ہے۔ اب ان میں عثمان رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ اب یہ 11 مرد اور 5 عورتیں چھپ کر روانہ ہوئے، بعض سوار تھے اور بعض جو تھے وہ پیادہ تھے، یعنی کہ پیدل تھے۔ حسن اتفاق سے جب بندرگاہ پر پہنچے تو 2 تجارتی کشتیاں حبشہ جانے والی تیار تھیں۔ 5 درہم لے کر ان سب کو سوار کر لیا۔ مشرکین مکہ کو جب اس کی خبر ہوئی کہ وہ تو اتنے سارے مسلمان جو ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں سے چلے گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے آدمی دوڑائے
اب جب یہ بندرگاہ پہنچے یہ لوگ تو کشتیاں پہلے ہی روانہ ہو چکی تھیں۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرات جدہ کے ساحل سے سوار ہوئے، رجب سے لے کر شوال تک حبشہ میں مقیم رہے۔ اسی اثناء میں ایک واقعہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں قریش کے ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی، اور ان کے کانوں میں یعنی کہ کافروں کے کانوں میں یہ ایک انتہائی خوبصورت اور عظمت لیے ہوئے کلام الہی کی جب آواز پڑی تو انہیں ہوش نہیں رہا۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا یعنی کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو والی آیت تلاوت کی اور اس کے ساتھ سجدہ فرمایا تو ان کفار میں سے کسی کو اپنے اوپر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو ہوئی، لیکن اس کی اصل صورتحال سے وہ بے خبر رہے اور یہ سمجھے کہ شاید قریش مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے شوال کے مہینے میں مکہ واپسی کی راہ لی، لیکن جب مکہ سے ایک دن سے بھی کم فاصلے پر پہنچے تو انہیں حقیقت کا پتہ چلا۔ چنانچہ کچھ لوگ تو حبشہ واپس چلے گئے اور کچھ چھپ چھپا کر مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ تو تھا ہجرت اولا یعنی پہلی ہجرت کا واقعہ۔ اب ہم پڑھیں گے دوسری ہجرت یعنی کہ ہجرت ثانیہ کے بارے میں۔ پہلی ہجرت کے بعد جب مسلمان لوٹ کر واپس مکہ آ گئے تو اس کے بعد مہاجرین پر خاص کر اور مسلمانوں پر عام طور پر قریش کا ظلم و ستم اور بھی زیادہ بڑھ گیا، اور جب دوبارہ ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی، مگر اس مرتبہ پہلی ہجرت کی طرح آسانی سے قافلہ چلا جانا دشوار تھا۔ کفار نے سخت مزاحمت کی، طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالنی شروع کیں، تاہم 83 یا 86 مرد حضرات اور 18 یا 16 عورتوں کا قافلہ کسی نہ کسی طرح حبشہ روانہ ہو گیا۔ پہلی مرتبہ ہجرت کرنے والے صحابہ میں سے بعض اس دوسرے قافلے میں بھی شریک ہو گئے۔ دوسری بار بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کے ساتھ ہجرت کی۔ اس کے علاوہ عبد اللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی ان مہاجرین میں شامل تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ دونوں خواتین یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت میں داخل ہوئیں۔ اس طرح دوسرے مہاجرین میں ابو جہل کے سوتیلے بھائی حضرت عیاش بن ابی ربیہ رضی اللہ عنہ، رئیس مکہ عتبہ کے صاحبزادے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت مقداد بن عمرو، حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابو طالب، اور اسی طرح حضرت خالد بن حزام ابن خویلد جو حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے۔ یہ تمام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قابل ذکر ہیں۔ حبشہ کی ہجرت کرنے والے دوسرے قافلے میں ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد شامل تھا، اس لیے مکہ کے ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ مسلمان حبشہ میں چین سے رہنے لگے۔ یہ خبر سن کے قریش مکہ بہت مضطرب ہوئے۔ اب یہ مسئلہ جو تھا وہ دارالندوہ میں پیش ہوا، اور غور و خوض کے بعد یہ طے کیا گیا کہ ایک سفارت نجاشی کے پاس بھیجی جائے۔ چنانچہ عمرو بن عاص جو بعد میں فتح مصر ہوئے، اور اسی طرح عبداللہ بن ابی ربیہ جو کہ ابو جہل کے بھائی تھے اور جو گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بہت سے تحفے دے کر حبشہ روانہ کیا گیا۔ انہوں نے حبشہ جا کر سب سے پہلے نجاشی کے امراء اور مذہبی پیشواؤں سے ملاقات کی اور ان سے نجاشی کے دربار میں اپنی درخواست کی تائید کرنے کی التجا کی، اور ان سے کہا کہ ہماری قوم کی معزز لوگوں نے ہم کو بادشاہ کی خدمت میں اس لیے بھیجا ہے کہ یہ لوگ ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔
اب آپ حضرات جو ہیں وہ بادشاہ سے سفارش کیجئے کہ ان لوگوں کو بغیر کسی بحث یا گفتگو کے ہمارے سپرد کر دیں۔ جب درباریوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گے تو یہ دونوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے اور اس کو تحفے پیش کر کے اپنا مدعا عرض کیا، اور درباریوں نے پوری تائید کی کہ یہ لوگ اس وفد کے حوالے کر دیے جائیں، اور پھر جس چیز کا اندیشہ تھا وہی سامنے آئی۔ نجاشی کو غصہ آ گیا اور صاف کہہ دیا کہ میں بغیر دریافت کیے اور بغیر کوئی گفتگو کے ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کر میری سلطنت میں آ ٹھہرے ہیں ان کو میں بغیر کسی تحقیق اور تفتیش کے ان کے مخالفوں کے حوالے کر دوں۔ اور ایک آدمی صحابہ رضی اللہ عنہم کے بلانے کے لیے روانہ کیا۔ قاصد صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیغام پہنچایا۔ اس وقت صحابہ میں سے کسی نے یہ کہا کہ دربار پہنچ کر کیا کہو گے، یعنی بادشاہ تو عیسائی ہے اور ہم مسلمان ہیں، بہت سے عقائد میں اس کے خلاف ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ کہا کہ ہم دربار میں وہی کہیں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا اور بتایا ہے، جو کچھ بھی ہو ہم اس سے بالکل بھی تجاوز نہیں کریں گے۔ دربار میں پہنچے اور صرف سلام پر اکتفا کیا۔ بادشاہ کو سجدہ کسی نے نہیں کیا، کیونکہ وہاں پہ یہ ایک روایت تھی، رسم تھی کہ بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا تھا، تو لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اب شاہی مقربین کو مسلمانوں کا یہ طرز عمل بہت برا لگا، ناگوار گزرا، چنانچہ اسی وقت دربار کے اور جو مصاحبین تھے، درباری اور مصاحبین، مسلمانوں سے سوال کر بیٹھے کہ آپ لوگوں نے بادشاہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اور ایک روایت میں ہے بادشاہ نے خود بھی سوال کیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا، اس نے ہم کو یہی حکم دیا ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی کو سجدہ نہ کریں۔ مسلمانوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو اسی طرح سلام کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی ہے کہ اہل جنت بھی اسی طرح ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ رہا سجدہ تو اللہ کی پناہ ہم سوائے خدا کے، سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ کریں اور تم کو اللہ کے برابر گردانیں۔ نجاشی نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ عیسائیت اور بت پرستی کے سوا وہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ جس پر صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت میں سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بادشاہ کے جواب کے لیے اٹھے، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اتنی پر اثر تقریر کی کہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جس کا احوال ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ اب یہاں تک اتنے ہی۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیرہ۔